اذ انتم جب تم بالعدوتی کنارے پر تھے. انتم سے مراد یہاں پر مسلمانوں کا گروہ ہے. الدنیا قریب کے. جب تم مسلمان کنارے پر تھے قریب کے. دنیا کا جو لفظ ہے دال نون واو سے ہے بمعنی قریب ہونا. عدوت دنیا سے مراد وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا. ٹھیک ہے جی. اس سے مراد وہ سمت ہے جو مدینہ کی طرف تھی، کیونکہ مسلمان مدینہ سے آ رہے تھے، obviously وہ مدینہ سٹی کے کلوز تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور جب تم مسلمان تھے کنارے پر قریب کے. وہم، اور وہ تھے، یعنی قریش کا لشکر تھا، بالعدوۃ القصویٰ، دور والے کنارے پر. قصویٰ کا جو لفظ ہے قاف صاد واو سے ہے، دور کو کہتے ہیں. پرلے کنارے سے مراد مخالف سمت ہے جو مکہ کی طرف تھی، یعنی کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور تھے وہ دور والے کنارے پر. کہاں سے آ رہے تھے؟ وہ مکہ سے آ رہے تھے، تو obviously وہ مدینہ کے اپوزٹ سائڈ پر تھے. تو تمہارے دشمن دور والے کنارے پر تھے. وَالرَّكْبُ، اور قافلہ، اسفل منکم، نیچے تھا تم سے. یہ کون سا قافلہ تھا؟ ابو سفیان کا قافلہ تھا جو شام سے مکہ جا رہا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تجارتی قافلہ مسلمانوں سے بچ نکلا تھا، تقریباً 3 میل کے فاصلے سے ہی بچ نکلا تھا، اور نشیبی طرف سے مکہ کی طرف چلا گیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ قافلہ یعنی تجارتی قافلہ نیچے تھا تم سے، یعنی وہ نشیبی علاقے سے کراس کر کے مکہ کی طرف چلا گیا. اب یہاں تک جو آیت آپ نے پڑھی ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فوجوں کی پوزیشن بتائی گئی، دونوں فوجوں کی. مسلمان کس طرف تھے، کفار کس طرف تھے، اور وہ قافلہ کہاں سے نکل گیا، کس طرف سے وہ بچ کر نکل گیا. یہ ساری باتیں یہاں بتائی گئیں. وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ، اور اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا. کس چیز کا وعدہ؟ جنگ کرنے کا وعدہ. لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، البتہ اختلاف میں پڑ جاتے تم مقررہ وقت کے بارے میں. یعنی باقاعدہ طے شدہ جنگ ہوتی تو تم جنگ نہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے. اگر یہ پلانڈ جنگ ہوتی تو مسلمان کبھی بھی اس جنگ کی حامی نہ بھرتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن ہے، بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیر ہی پیچھے ہٹ جاتا. چونکہ اللہ نے اس جنگ کا ہونا لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اینی ہاؤ جنگ ہو، فوجیں آمنے سامنے آ جائیں. تو باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جنگ خود سے پلان کی، ورنہ مسلمان حامی نہ بھرتے جنگ کی. اگر باقاعدہ جنگ کے دن کا اعلان ہوتا، اس کی تاریخ کا اعلان ہوتا، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے یا اعلان کرتے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے. ولیکن، اور لیکن، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن، ایک کام کو، کان مفعولا، جو ہو کر رہنے والا تھا. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سچویشن بنائی؟ تاکہ جنگ بدر ہو. جنگ بدر کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے جنگ کا ہونا لکھ دیا تھا تاکہ مسلمانوں کا رعب قائم ہو، تاکہ مسلمان فتح یاب ہوں. لیہلک، تاکہ ہلاک کر دے، من ہلاکا، جسے ہلاک ہونا ہے، یعنی کفر کو، عن بینۃ، دلیل کے ساتھ.
اور دلیل کیا تھی کہ مسلمان کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی جیت گئے. وَيَحْيَا اور زندہ رہے یعنی اسلام یا مسلمان، من حیا جسے زندہ رہنا ہے، عن بینۃ دلیل روشن کے ساتھ. اور یہاں دلیل روشن کیا تھی کہ مسلمانوں کو کمزور ہونے کے باوجود بھی فتح ملی. آیت کا یہ حصہ آپ کو علت بتا رہا ہے، وجہ بتا رہا ہے. کس چیز کی وجہ؟ کہ اللہ کی یہ جو تقدیر غالب آئی، باقاعدہ جنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کمپلسری کر دی. اللہ کی اس تقدیری مشیت کی علت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جس کے تحت جنگ بدر ہوئی، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اسے یہ یقین ہو کہ اسلام حق ہے، اور اس حقیقت کو وہ بدر میں دیکھ لے. اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر دیں کہ مشرکین کا راستہ باطل کا راستہ ہے. تو آیت کے اس حصے میں علت بتائی جا رہی ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت جنگ بدر ہوئی. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. جنگ بدر اضطراری حالت میں ہوئی، آپ سب جانتے ہیں کہ بہت کوئک ڈیسیشن لیا گیا. جب مسلمان مدینہ سے نکلے تھے تو جہاد کی غرض سے نہیں نکلے تھے، بلکہ تجارتی قافلے پر حملہ کی غرض سے نکلے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمان پیچھے رہ گئے تھے ان پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ ویسے بھی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. کچھ لوگ بھی کافی تھے. اور آپ کافروں کو دیکھیں تو کافر بھی اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے، وہ تو اپنے تجارتی قافلے کو سیو کرنے کے لیے نکلے تھے. نو ڈاؤٹ وہ اس تیاری کے ساتھ بھی آئے تھے کہ اس صورتحال میں اگر جنگ ہوگی تو ہم تیار ہیں اس کے لیے بھی. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا؟ وہ قافلہ تو بچ نکلا، یہ دونوں فوجیں جو ہیں آمنے سامنے ہو گئیں. اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہو رہا تھا. ایسا کیوں ہوا مسلمانوں کے ساتھ؟ وہ اس لیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کا روب ان کفار پر قائم کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یاب کر دے. بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں. آپ چاہتے کچھ اور ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے. آپ کو باقاعدہ یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو ہمیں چلا رہی ہے، اور باقاعدہ یہ سچویشن کوئی ذات ہے جو کریٹ کر رہی ہے. آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. بعض دفعہ کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پلان کیا. پھر اس کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اور جو یہ سچویشن ہونی تھی تو اس کی تیاری کئی سالوں پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ بدر سے ہم سب کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ فیصلے کرتے ہیں، اور وہ فیصلے بالکل خالصتاً تقدیر پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں ہمارا کوئی عمل دخل ہوتا ہی نہیں. اور ایسی سچویشنز ہم سب نے دیکھی ہوں گی اپنی زندگی میں. کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، وہ پریشانی دیتا بھی اللہ ہے اور اس سے نکالتا بھی اللہ ہے. اس واقعے کی بسا اوقات کوئی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی. بالکل اسی طرح سے جیسے ان کو بھی جنگ ہونے کی کوئی حکمت فی الوقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ اور بات ہے کہ اس کے بینیفٹس بعد میں بہت سارے نظر آئے. ان کو ساری حکمتیں عیاں ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی چیک کیا کہ اگر سڈنلی ان پر جنگ کو مسلط کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ تیار ہیں لڑنے کے لیے. ان کے ایمان کو بھی چیک کیا گیا. تو کیا سیکھیں گے ہم اس سے؟
کہ عمومی طور پر ہمارے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتے، ہمیں موافق نہیں آتے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں ڈال کر مزید نکھارتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور ہر کامیابی کو پانے کے لیے رسک تو لینا پڑتا ہے، چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آسانی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور امتحان لیے بغیر درجات نہیں ملتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی پاسبل نہیں ہے تو آخرت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں چیک نہ کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہائی رینکس دے دے؟ یہ پاسبل نہیں. تو جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ بہت کچھ سکھانے کے لیے ہوئی تھی، اس وقت کے لوگوں کو بھی، ان کے بعد کے لوگوں کو بھی. اور کتنا واضح طور پر یہاں پر ان الفاظوں میں بتا دیا گیا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. بعض دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہوگا اپنی مشکل میں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کبھی ایسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ تو اس بات پر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. اس کو سب پتا ہے کہ آپ کس مشکل میں ہیں. ڈالا ہی اس نے آپ کو، وہ چیک کرنا چاہتا ہے آپ کو کہ اب آپ کیا کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب دکھلایا آپ کو انہیں اللہ نے. جب دکھلایا آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں یعنی کافروں کو اللہ نے، فی منامکا تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑے. یہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تھوڑے دکھائے گئے تھے. کفار کا لشکر اگرچہ بڑا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کم دکھایا گیا. اگر اللہ تعالیٰ ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمت ہار جاتے. اسی بات کا ذکر آگے آیت میں کیا جا رہا ہے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر دکھاتا آپ کو انہیں، کثیراً زیادہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار زیادہ دکھائے جاتے، لَفَشِلْتُمْ، البتہ ہمت ہار جاتے تم، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور البتہ جھگڑنے لگتے تم معاملے میں. اور یہ جھگڑا اس اعتبار سے ہوتا کہ آیا ہم جنگ کریں یا نہ کریں، یہ والا تنازع کھڑا ہو جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلامت رکھا بزدلی سے اور تنازع سے. انہو، بے شک وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید. سینوں کے بھید سے مراد یہاں پر دل کے خیالات ہیں. اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بہت زیادہ دعائیں مانگ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ کفار کی تعداد کم ہے. یعنی کفار کی جو اصل تعداد تھی اس سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. اور ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ مسلمان ہمت نہ ہار بیٹھیں، کیونکہ کفار اتنے زیادہ تھے، ان کے پاس اتنا اسلحہ تھا. اگر وہ ریئل سچویشن خواب میں دکھا دی جاتی تو obviously مسلمان ہمت ہار جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی تاکہ مسلمان ہمت نہ ہار بیٹھیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے مشورے شروع ہو جائیں کہ ہم جنگ کریں یا نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان اختلاف ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خواب اس لیے دکھایا تاکہ مسلمان ہمت میں رہیں، دوسرا اختلاف سے بچیں اور جنگ پر دلیر ہو جائیں. اب یہاں جو جھگڑے کی بات ہوئی تو اس سے آپ ہرگز یہ معنی نہ لیں کہ یہ آپس میں لڑنے لگے تھے. ٹھیک ہے، یہاں جو الفاظ آئے وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور البتہ جھگڑنے لگتے تم معاملے میں، یہ وہ جھگڑا ہو سکتا تھا
جو جنگ کو لے کر کیا جاتا کہ آیا ہم جنگ کریں یا نہ کریں. اٹس اے کائنڈ آف ڈسکشن. ٹھیک ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے جب انسان کے پاس مادی وسائل کم ہوتے ہیں یا انسان کو کوئی بھی سچویشن ڈیفیکلٹ فیل ہوتی ہے تو عمومی طور پر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. اور پھر دو طرح کے لوگ اس میں سامنے آتے ہیں. ایک وہ جو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ایک وہ جو یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور ان کے درمیان آپس میں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے, رائے مختلف ہو جاتی ہے. جب کامیابی کی امید زیادہ ہو تو جماعت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے, اور جب کامیابی کے چانسز کم ہوں تو اختلاف رائے زیادہ ہو جاتی ہے کچھ ظاہری وجوہات کی بنا پر, اور اس نتیجے میں پھر حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں, بزدلی آنے لگتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. یعنی اس سچویشن میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بنا کے رکھا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید. وَإِذْ, اور جب يُرِيكُمُوهُمْ, وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو, وہ یعنی اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا تمہیں یعنی تم مسلمانوں کو, ان کو یعنی کفار کو. اِذِ الْتَقَيْتُمْ, اس وقت جب تم ملے, یعنی میدان جنگ میں تم ملے. کن کو؟ ان کفار کو. فی اعینکم, تمہاری نگاہوں میں, تمہاری نگاہوں میں یعنی تم مسلمانوں کی نگاہوں میں, قلیلاً تھوڑا, یعنی مسلمان کفار کو کم دیکھ رہے تھے. اور ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ مسلمان ہمت میں رہیں. وَيُقَلِّلُكُمْ, اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا, یعنی تم مسلمانوں کو بھی کم کر کے دکھا رہا تھا. فی اعینہم, ان کی نگاہوں میں, ان کی نگاہوں میں یعنی کفار کی نگاہوں میں. لیقضی اللہ امرن, تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو, کان مفعولا, جو ہو کر رہنے والا ہے. وَإِلَى اللَّهِ, اور اللہ ہی کی طرف, ترجع الامور, لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات. پہل تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کم دکھائے, اور اس سے پہلے جو آیت میں ہم نے پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ کم دکھائے گئے تھے. یہاں جو معاملہ ہے وہ عین قتال کے وقت ہے. یہ جنگ کے ابتدائی مراحل کی بات ہو رہی ہے, یعنی یہ معاملہ ابتدا میں تھا, لیکن جب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تو مسلمانوں کو کفار اپنے سے ڈبل نظر آنا شروع ہو گئے, اور اسی طرح سے کافروں کو بھی مسلمان اپنے سے ڈبل نظر آنا شروع ہو گئے. یہ بات ہم نے پڑھی تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو شروع میں تو کفار کم دکھا رہے تھے, اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے کافروں کو بھی مسلمان کم دکھائی دیے تاکہ کافر بھی پیچھے نہ ہٹ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کا خلاصہ یہ لے سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کم دیکھ رہے تھے, اور یہ تب تھا جب جنگ شروع ہی ہوئی تھی, لیکن باقاعدہ جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی تعداد سے زیادہ دیکھ رہے تھے. ابتدائی قتال میں تھوڑا نظر آنے کی حکمت کیا تھی کہ لڑائی شروع ہو جائے, اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا. پھر عین لڑائی کے درمیان میں دونوں فوجوں کو اپنی مقابل فوج اپنے سے دگنی نظر آ رہی تھی. اب مسلمان 313 تھے, ان کو کفار کتنے نظر آ رہے تھے؟ 600 کے قریب, تو بھی کوئی بڑا ہدف نہیں تھا. لیکن کفار تھے 1000, ان کو مسلمان نظر آ رہے تھے 2000, اپنی ہی تعداد سے دگنا نظر آ رہے تھے. جتنے وہ خود تھے نا اس سے ڈبل ان کو نظر آ رہے تھے. تو یہ بھی مسلمانوں کے حق میں ہو گیا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ مسلمان اپنے سے 2 گنا کفار کو دیکھ رہے تھے لڑائی کے درمیان میں. مسلمان 313 تھے, زیادہ سے زیادہ 600 کا ٹارگٹ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. پر بندہ کتنا بندے مارنے؟
دو. ایک فوجی کو 2 لوگ مارنے ہیں بس، اور کیا ہے، کوئی مشکل نہیں. اور یہ تو ایسا مائنڈ بنا کر آتے ہیں جو فوج میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک ہو کر بھی 100 کو مارنا ہے، تو 2 تو کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں تھا. ہمت میں رہے مسلمان. اسی طرح سے کفار بھی اپنی ہی تعداد سے 2 گنا مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. کفار تھے 1000، مسلمانوں کو 2000 نظر آ رہے تھے. اس سے کفار جو تھے نا، ان کے دل مسلمانوں کے روب سے بھر گئے. ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکوائر شیپ میں فوجیوں کو کھڑا کیا تھا. وہ اسکوائر شیپ اس طرح سے تھا کہ وہ پورا مربع بنا دیا تھا، بیچ میں مربع خالی تھا. لیکن وہ جو اسکوائر تھا اس میں چاروں طرف ان کو ایسا لگ رہا تھا سر ہی سر ہے، کیونکہ اسکوائر شیپ میں اگر کوئی فوج کھڑی ہو تو سامنے جو فوج ہوتی ہے اس کو تو صرف سر ہی سر نظر آئیں گے. ایک سر کہاں نظر آ رہا ہو، ایک سر کہاں نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب بیچ میں بھی لوگ بیٹھے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی، جنگی تدبیر تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا تھا. اس وقت یہ چیز کرنے سے مسلمانوں کے حوصلے تو بڑھ گئے، لیکن کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور مسلمانوں کا خوف ان کفار کے دل میں بیٹھ گیا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو جو ہو کر رہنے والا تھا. یعنی اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے، اس لیے اس نے اس کے اسباب پیدا فرما دیے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹیں گے.